یعنی وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اور ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی، وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور اسے خشکی اور تری میں اسے سواریاں عطا کی، وَرَزَقْنَاهُ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور اسے پاکیزہ رزق عطا کیا، وَفَضَّلْنَاهُ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور اپنی بہت ساری مخلوقات پر اسے فضیلت دی۔ خشکی میں جو ہے نا زمین کے بڑے بڑے جو خشکی کے قطعات ہیں، جو حصے ہیں، انہیں ہم بر اعظم کہتے ہیں، جس طرح کہ ایشیا ہو گیا، یورپ ہو گیا، افریقہ ہو گیا، شمالی امریکہ، جنوبی امریکہ، آسٹریلیا اور انٹارکٹیکا۔ تو یہ 7 بر اعظم بڑے بڑے بر اعظم ہیں، جس میں انسانی زندگی کے لیے میں نے کیا کیا، تھوڑا پیچھے ہٹا، مڑا اور دیکھا، اور اپنے سب سے قریبی ساتھی، قریبی دوست کے دروازے کو نوک کیا، کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی۔ کون؟ ویسے ایک بات کہوں کہ اندر سے آواز کم ہی آیا کرتی ہے، یہ شاید میری خوش قسمتی تھی کہ آج اندر سے آواز آ گئی۔ بہرحال میں نے اپنا تعارف کروایا، تو سامنے دوست کھڑا تھا، اس نے کہا چشم بدور، جی آیا نو، ویلکم، ذہن نصیب، آپ آئیے، تشریف لائیے، آپ آئے ہمارے گھر میں، خدا۔ تو میں نے پوچھا کہ بھئی تم ہنسے کیوں؟ اس نے کہا کہ میں ہنسا اس لیے ہوں کہ تم بھی وہی کچھ ہی سوچ رہے ہو جس طرح دوسرے لوگ سوچتے ہیں، تم بھی ویسے ہی سوچ رہے ہو۔ تو میں نے کہا بھی میں کیا مطلب ہے کہ میں کیا سوچ رہا ہوں؟ ڈیفینیٹلی میں نے جو کچھ کہا ہے کہ اگر تمہیں دماغ کی طرف سے کوئی سگنلز آئے ہیں تو تم مجھے بتاؤ، اور تم ہو کے مجھ پہ ہنس رہے ہو۔ اس نے کہا نہیں یار ایسا نہیں ہے۔ تو میں نے کہا اچھا تو پھر تم مجھے بتاؤ کہ کیا دماغ تمہیں آرڈر نہیں دیا کرتا؟ اس نے کہا نہیں، وہ مجھے رپورٹ دیا کرتا ہے، دماغ کا کام مجھے رپورٹ دینا ہے، آرڈر دینا، اس کو آرڈر کرنا یہ میرا۔ تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ دماغ جو ہے وہ تمہارا وزیر اعظم ہے، یعنی کہ وہ تمہارا مشیر ہے، وزیر اعظم ہے، اور وزارت عظمیٰ کا منصب جو ہے نا وہ دماغ کے پاس ہے۔ اس نے کہا بالکل ڈیفینیٹلی ایسا ہی ہے نا کہ میں سارے کام تو میں خود نہیں کر سکتا، سارے کام تو میں خود نہیں کر سکتا، اس کے لیے ضروری ہے کہ میرا کوئی مطلب وزارت عظمیٰ بھی ہو، اور اس میں جو ہے نا ایک پوری مشینری ہو جو پوری مشینری کام کر رہی ہے، اور میری وزارت عظمیٰ کے پاس ایک پوری مشینری ہے، ایک پورا سسٹم ہے، اور اس سسٹم کے تحت یہ سارا کام ہو۔ پوچھا تو کہ کیا وہ تمہارے آرڈر کو فالو بھی کرتا ہے؟ اس نے کہا کہ ڈیفینیٹلی وہ مجھے میرے آرڈر کو فالو کرتا ہے، اور اس کا وہ ذمہ دار بھی ہے۔ دماغ جو ہے وہ میرے آرڈرز کو فالو بھی کرتا ہے، اور اس کا وہ ذمہ دار بھی ہے، وہ اس کو پروسیس بھی کرتا ہے، مجھے اس کا فیڈ بیک بھی دیتا ہے، اور بعض اوقات وہ مجھے بہت مفید مشورے بھی دیتا ہے۔ آپ کے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ جانوروں میں روح نہیں ہوتی؟ ہاں تو ڈیفینیٹلی نہیں ہوتی، روح ان میں نہیں ہوتی، تو پھر وہ کس طرح زندہ ہوتے ہیں؟ میں نے پوچھا تو دل نے کہا بھئی زندہ رہنے کے لیے روح کی ضرورت نہیں ہے، وہ زندگی کی ضرورت ہے۔ جس طرح کے ہم نے اپنے پہلے سیشن میں بات کی تھی کہ آدم علیہ السلام سے پہلے آدم تو موجود تھے، ان میں زندگی تو موجود تھی لیکن ان میں روح نہیں تھی۔ یہ روح تو بعد میں انسان میں جو ہے نا تخیل کی گئی، اس میں ڈالی گئی، اس میں پھونکی گئی، جس کے بعد اس کے ساتھ جو ہے نا یہ سارے معاملات جو ہے جنت اور دوزخ کے معاملات، اور اس کے ساتھ اس کو ذمہ داریاں دی گئی۔ تو جانوروں کے ساتھ اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں، ان میں زندگی موجود ہے، ان میں روح نام کی کوئی چیز نہیں ہے، زندگی ان میں موجود ہے، وہ زندگی گزار رہے ہیں، اور جب وہ مرتے ہیں تو ان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، زندگی انہیں چھوڑ کے چلی جاتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے انسان اور اس کی اوقات پر۔ جیسا کہ اپنے پچھلے سیشن میں بھی ہم نے اس پہ بات کی تھی، ہمارے یہ ٹاپک جو ہے یہ 2 پارٹس پر ڈیوائڈ کیا گیا تھا، یعنی کہ انسان اور اس کی اوقات، یہ ایک ہمارا ٹاپک تھا، اور اسے ہم نے ڈیوائڈ کیا تھا 2 پارٹس پر۔ پہلے پارٹس میں ہم نے پہلے سیشن میں ہم نے جو بات کی وہ ہم نے کی تھی انسان پر، یعنی وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اور ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی، وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور اسے خشکی اور تری میں اسے سواریاں عطا کی، وَرَزَقْنَاهُ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور اسے پاکیزہ رزق عطا کیا، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور اپنی بہت ساری مخلوقات پر اسے فضیلت بخشی۔ تو یہ آیا کریمہ تھی قرآن پاک کی، قرآن مجید فرقان کریم کی، اور اس آیا کریمہ کو ہم نے جو ہے نا اپنے فرسٹ پارٹ میں ڈسکس کیا تھا۔ تو آج کا جو ہمارا سیشن ہے یہ اس جو ہمارا ٹاپک ہے اس کا پارٹ 2 ہے۔ تو اس میں ہم بات کریں گے انسان کی اوقات پر۔ تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے پہلے سیشن میں ہم نے بات کی وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، کہ ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی، پھر یہ دیکھا ہم نے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے جو ہے نا انسان کو جو ہے نا بنی آدم کو عزت بخشی، اور پھر ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا کہ کس طرح سے جو ہے نا اسے خشکی اور تری میں اسے سواریاں عطا کی، اور اس کو کس طرح سے پاکیزہ رزق عطا کیا۔ مطلب یہ انسان کی ڈیولپمنٹ بھی تھی کہ کس طرح انسان نے ڈیولپ کیا اپنے آپ کو، ہزاروں لاکھوں کروڑوں سال سے جو ہے نا وہ جانوروں کے ساتھ اور دوسری مخلوقات کے ساتھ رہ رہا تھا، لیکن انسان نے اپنا سکہ منوایا، اپنے آپ کو منوایا، اور ترقی کی منازل طے کرتا گیا، یہاں تک کہ اس نے ہر فیلڈ میں، یعنی کہ چاہے وہ کمیونیکیشن کی فیلڈ تھی، چاہے وہ جس طرح کھانے پینے کی کہ وَرَزَقْنَاهُ مِنَ الطَّيِّبَاتِ کہ اس کو پاکیزہ رزق عطا کہ، تو اس فیلڈ میں بھی انسان نے کتنی ترقی کی، اس نے کمیونیکیشن میں کتنی ترقی کی، اور اس نے بہت ساری چیزوں میں کہ آج انسان پتھر کے دور سے نکل کے
تو اس جدید ترین سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں وہ داخل ہو چکا ہے، اس نے چاند پر اپنے قدم جما لیے ہیں اور ستاروں کو مسخر کرنا شروع کر دیا ہے۔ تو یہ تو تھی مطلب وہ ساری باتیں جو ہم نے فرسٹ سیشن میں ہم نے ڈسکس کی تھیں۔ اب چونکہ انسان کا تعلق زمین کے ساتھ تھا تو ہم نے زمین کو بھی ڈیفینیٹلی ڈسکس کیا، تو اس کو میں تھوڑا سا جو ہے نا اس کا لب لباب آپ کو بتا دیتا ہوں، تاکہ ہم اپنے جب یہ نیا سیشن ہم اپنا شروع کریں انسان کی اوقات پر تو ہم اس کو جو ہے نا آگے لے کے چل سکیں۔ تو زمین میں جب ہم نے ڈسکس کیا تو ایکچولی ہم نے اس کی جغرافیائی جو حدود تھی اس کو ڈسکس کیا تھا کہ جغرافیائی لحاظ سے جو ہے نا زمین کتنی بڑی ہے اور انسان اس میں کس طرح سے آباد ہے، دوسری مخلوقات کے ساتھ انسان بھی اس میں رہ رہا ہے اور وہ کتنی بڑی ہے۔ تو اس چیز کو جب ہم نے ڈسکس کیا تو ہم نے ڈیفینیٹلی ہم نے سائنس کا بھی سہارا لیا، تو ہم نے دیکھا کہ زمین جو ہے یہ اس کا جو محیط ہے یہ تقریباً 40,000 کلومیٹر ہے، 40,000 کلومیٹر، اور اس کا ڈایاگرام جو 12,750 کلومیٹر تھا، ٹھیک ہے۔ اور اس کا جو سرفیس ہے، جو اس پوری زمین کا جو سرفیس ہے وہ 51 کروڑ مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے، جس میں مطلب یہ ساری مخلوقات ہیں، جس میں سے ہم نے دیکھا کہ تقریباً 71% جو اس کا حصہ ہے زمین کا، اس پہ تو اوشنز ہیں، پانی ہیں، جس طرح پیسیفک اوشن، اٹلانٹک اوشن، اس طرح انڈین اوشن، بحر منجمل شمالی اور جنوبی، یہ سارے اوشنز بڑے بڑے اوشنز ہیں جو کہ زمین کے 71% حصے پر پھیلے ہوئے ہیں۔ باقی رہ جاتا ہے 29%، یعنی کہ 29% حصہ۔ تو 29% حصہ جو تھا جو زمین کا حصہ ہے وہ خشکی پر پھیلا ہوا ہے، اور خشکی میں جو ہے نا زمین کے بڑے بڑے جو خشکی کے قطعات ہیں، جو حصے ہیں، انہیں ہم بر اعظم کہتے ہیں، جس طرح کہ ایشیا ہو گیا، یورپ ہو گیا، افریقہ ہو گیا، شمالی امریکہ، جنوبی امریکہ، آسٹریلیا اور انٹارکٹیکا۔ تو یہ 7 بر اعظم بڑے بڑے بر اعظم ہیں جس میں انسانی زندگی آباد ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں اور مطلب یہ جو 7 بڑے بڑے خشکی کے قطعات ہیں، جو خشکی کے ٹکڑے ہیں، جو بر اعظم ہیں، اس میں کیا کیا ہے؟ تو اس میں مطلب ہر جگہ پہ تو انسانی آبادی آباد نہیں ہے نا، اس میں بہت بڑے بڑے جنگلات ہیں، صحرا ہیں بڑے بڑے، اس طرح بہت بڑے بڑے پہاڑی سلسلے ہیں، اور بڑی بلند و بالا چوٹیاں بھی ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے نا انسانی آبادی بھی آباد ہے۔ اب ان یہ جو 7 خشکی کے بڑے بڑے قطعات ہیں، اس میں کتنی آبادی ہے؟ تو ایک محتاط اندازے کے مطابق جو ہے نا تقریباً آج کے دور میں 7 ارب لوگ، یعنی کہ 7 ارب افراد جو ہے نا خشکی کے ان قطعات پر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو یہ زمین کو اگر جغرافیائی لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں تو یہ بہت بڑی ہے، مطلب انسان کے لیے تو یہ بہت بڑی ہے نا، کہ جدھر ہم دیکھتے ہیں زمین ہی زمین ہے، زمین ہی زمین ہے، نہ ختم ہونے والی زمین، ہر طرف زمین ہی زمین ہے۔ تو اب یہ بھی دیکھنا ضروری تھا کہ یہ انسان اگر جس زمین پر انسان بس رہا ہے، اتنی بڑی زمین پر، اور پھر اتنی زیادہ ترقی کی انسان نے، مطلب جس کو یہ بار بار یہی جتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، انسان اشرف المخلوقات ہے، تو میں بھی مانتا ہوں کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، لیکن صرف اس کرۂ ارض پر، ٹھیک ہے نا۔ جب ہم مخلوقات کی بات کرتے ہیں تو اس وقت یونیورس کی بات ہم کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ اس پوری یہ جو پوری بہت بڑی یونیورس ہے، ہماری جو کائنات ہے، اس کی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ انسان اس پوری جو کائنات ہے اس کا کلائمیکس ہے، اس پوری کائنات کا کلائمیکس ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انسان اس پوری کائنات کا کلائمیکس نہیں ہے، کیونکہ اس آیت کا جو آخری جو پیرا ہے وہ تھوڑا سا ہمیں اس چیز میں جو ہے نا وہ تھوڑا سا ڈسٹرب بھی کر رہا ہے اور ڈاؤٹ بھی دے رہا ہے کہ کیا جو ہم بات کر رہے ہیں کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، تو کیا وہ واقعی اشرف المخلوقات ہے؟ مخلوقات میں اس پوری کائنات میں سب سے زیادہ اشرف ہے؟ تو یہ آخری آیت کریمہ کا آپ یہ اگر جز دیکھتے ہیں تو وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، کہ ہم نے اپنی بہت ساری مخلوقات پر اس سے فضیلت بخشی۔ اب جب بات ہوتی ہے بہت ساری مخلوقات کی تو اٹس مین، یعنی کامن سینس کی بات ہے نا، کہ وہ ساری نہیں ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ بہت ساری مخلوقات سے مراد ساری مخلوقات نہیں ہو سکتا۔ بہت ساری مخلوقات سے مراد، دیکھیں اگر سپوز کریں کہ ٹوٹل مخلوقات اگر 100 ہیں، ٹوٹل مخلوقات اگر فرض کر لیتے ہیں، ایکسپوز کر لیتے ہیں کہ اگر ٹوٹل مخلوقات 100 کے قریب ہیں، تو بہت ساری مخلوقات سے مراد یہ لیا جا سکتا ہے کہ وہ 90%، 80%، 90%، 95% میں جو ہے نا وہ اشرف المخلوقات ہو سکتا ہے، لیکن سب میں نہیں۔ تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ چونکہ یہ تو انسان تو یہ اراغ الاپتے ہوئے تھکتا نہیں ہے، تو پھر ہم آج دیکھیں گے کہ کیا ہم کائنات کا تھوڑا سا وزٹ کریں گے، ہم دیکھیں گے کہ کیا واقعی کائنات میں ہم ہی اشرف المخلوقات ہیں، ہماری کوئی حیثیت ہے یا نہیں ہے۔ تو اس چیز کو ڈسکس کرنے کے لیے جو ہے نا ہمیں تھوڑا سا پیچھے مڑ کے دیکھنا پڑے گا، تھوڑا سا پیچھے مڑ کے دیکھنا پڑے گا۔ تو اس کے لیے
میں نے کیا کیا، تھوڑا پیچھے ہٹا، مڑا اور دیکھا، اور اپنے سب سے قریبی ساتھی، قریبی دوست کے دروازے کو نوک کیا، کھٹکھٹایا۔ اندر سے آواز آئی، کون؟ ویسے ایک بات کہوں کہ اندر سے آواز کم ہی آیا کرتی ہے، یہ شاید میری خوش قسمتی تھی کہ آج اندر سے آواز آ گئی۔ بہرحال میں نے اپنا تعارف کروایا تو سامنے دوست کھڑا تھا، اس نے کہا چشم بدور، جی آیا نو، ویلکم، ذہن نصیب، آپ آئیے، تشریف لائیے، آپ آئے ہمارے گھر میں، خدا کی قدرت، تو تشریف رکھیے۔ میں نے اسے سمجھایا، اسے کہا کہ دیکھو تم تھوڑا سا سنجیدہ ہو جاؤ اور میری بات کو ذرا سنجیدگی سے سنو۔ دیکھو میں ایک بہت لمبے سفر پر روانہ ہونے والا ہوں اور اسی لیے میں تمہارے پاس آیا ہوں۔ تو دل نے کہا، ایکچولی یہ دل تھا، تو دل نے کہا کہ اس کا کیا مطلب کہ آپ ایک لمبے سفر پر روانہ ہونے جا رہے ہیں، تو کیا میں اپنا کام چھوڑ دوں، اپنا کام بند کر دوں؟ ویسے مجھے کوئی سگنل بھی موصول نہیں ہوئے، تو اگر آپ تو کیا کیا اس نے، شریانوں پر ایک نظر ڈالی، اور نظر ڈالتے ہوئے اس نے کہا کہ میرا تو خیال ہے کہ اس میں بھی کوئی ایسی خاص بلاکیج نہیں ہے، تو پھر آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں نے اسے کہا یار ذرا عقل کے ناخن لو، میں مرنے نہیں جا رہا ہوں بلکہ میں ایک لمبے سفر پر روانہ ہو رہا ہوں، اور دوسری بات یہ کہ جو تم مجھے سمجھ رہے ہو میں وہ نہیں ہوں، تم میری بات کو غور سے سنو، اور تھوڑا سا مجھے یہ بتاؤ کہ ابھی تم نے کہا ہے کہ مجھے سگنل موصول نہیں ہوئے، تو کیا تمہیں دماغ کی طرف سے سگنلز آنے تھے جسے دیکھ کے تم نے جو ہے نا مرنے کے یا جینے کا فیصلہ کرنا تھا؟ تو وہ ایک کہا مار کے ہنس پڑا، کھلکھلا کے ہنس پڑا۔ تو میں نے پوچھا کہ بھئی تم ہنسے کیوں؟ اس نے کہا کہ میں ہنسا اس لیے ہوں کہ تم بھی وہی کچھ ہی سوچ رہے ہو جس طرح دوسرے لوگ سوچتے ہیں، تم بھی ویسے ہی سوچ رہے ہو۔ تو میں نے کہا بھی میں کیا مطلب ہے کہ میں کیا سوچ رہا ہوں؟ ڈیفینیٹلی میں نے جو کچھ کہا ہے کہ اگر تمہیں دماغ کی طرف سے کوئی سگنلز آئے ہیں تو تم مجھے بتاؤ، اور تم ہو کہ مجھ پہ ہنس رہے ہو۔ اس نے کہا نہیں یار ایسا نہیں ہے۔ تو میں نے کہا اچھا تو پھر تم مجھے بتاؤ کہ کیا دماغ تمہیں آرڈر نہیں دیا کرتا؟ اس نے کہا نہیں، وہ مجھے رپورٹ دیا کرتا ہے، دماغ کا کام مجھے رپورٹ دینا ہے، آرڈر دینا، اس کو آرڈر کرنا یہ میرا کام ہے۔ اچھا بڑی حیرانگی کی بات ہے۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں تمہاری بات پہ یقین کر لیتا ہوں، لیکن کیا تم اس کی کوئی وضاحت پیش کر سکتے ہو؟ تو اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میری مثال جو ہے، اب یہ بات دل مجھ سے کر رہا ہے کہ میری مثال ایک بادشاہ کی سی ہے، میری مثال ایک بادشاہ کی سی ہے، اور یہ پورا وجود جو ہے، یہ جسم جو ہے، یہ میری سلطنت ہے، اور اس میں جتنے بھی سیلز ہیں، لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں کی تعداد میں جو اس کے سیلز ہیں، اس کے خلیے ہیں، وہ ساری کی ساری میری رعایا ہیں، اور میرا کام ان کو زندگی فراہم کرنا، ان کی پروٹیکشن کرنا، ان کو توانائی فراہم کرنا جو ہے نا، یہ میرا کام ہے جو میں اپنا کام کر رہا ہوں، اپنی رعایا کا اس طرح سے میں خیال رکھ رہا ہوں، اور اس کے علاوہ میرے وزیر و مشیر بھی ہیں۔ تو میں نے اسے پوچھا کہ تمہارا کیا مطلب ہے کہ تم ایک بادشاہ ہو اور تمہارے وزیر اور مشیر بھی ہیں؟ تو اس نے کہا ہاں جی بالکل میرے وزیر اور مشیر ہیں، اور وہ کون سے ہیں؟ وہ جو آرگنز ہیں، جو اس جسم کے اندر جو آرگنز ہیں، وہ میرے وزیر اور مشیر ہیں، جس طرح کہ ناک، کان، زبان، پھیپھڑے، اور جسم کے یہ جتنے بھی تمام بڑے بڑے آرگنز ہیں، یہ سارے میرے وزیر اور مشیر ہیں، اور یہ جو ہیں میرا کام جو ہے نا تھوڑا آسان کر دیتے ہیں کہ میری رعایا تک جو ہے نا میرے معاملات کو وہ پہنچا دیتے ہیں۔ اچھا تو اگر یہ تمہارے وزیر اور مشیر ہیں تو پھر یقیناً وزارت عظمیٰ کا منصب بھی تو کسی نہ کسی کے پاس ہوگا؟ میں نے اس سے پوچھا، تو اس نے کہا تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وزارت عظمیٰ کا منصب نہیں ہوگا؟ اور یہ منصب دماغ کے علاوہ اور کون اچھے طریقے سے سر انجام دے سکتا ہے؟ تو میں نے پوچھا یعنی تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ دماغ جو ہے وہ تمہارا وزیر اعظم ہے، یعنی کہ وہ تمہارا مشیر ہے، وزیر اعظم ہے، اور وزارت عظمیٰ کا منصب جو ہے نا وہ دماغ کے پاس ہے؟ اس نے کہا بالکل ڈیفینیٹلی ایسا ہی ہے نا کہ میں سارے کام تو میں خود نہیں کر سکتا،
سارے کام تو میں خود نہیں کر سکتا، اس کے لیے ضروری ہے کہ میرا کوئی مطلب وزارت عظمیٰ بھی ہو، اور اس میں جو ہے نا ایک پوری مشینری ہو جو پوری مشینری کام کر رہی ہے، اور میری وزارت عظمیٰ کے پاس ایک پوری مشینری ہے، ایک پورا سسٹم ہے، اور اس سسٹم کے تحت یہ سارا کام ہو رہا ہے۔ میں نے کہا مثلاً، تو اس نے کہا جی مثلاً یہ کہ اس میں مطلب دماغ کے پاس شعور ہے، تخت الشعور ہے، لا شعور ہے۔ مطلب میں جتنے بھی ہمارے آرڈرز جو میری طرف سے دماغ کو پاس ہوتے ہیں، ان پہ جو شعور جو ہے نا، وہ چونکہ شعور کے حوالے کر دیے جاتے ہیں، تو وہ شعور اس کو پروسیس کرتا ہے، اور بعض اوقات اس کا جو ہے نا فیڈ بیک ہمیں اسی وقت دے دیتا ہے، یا پھر اسے سیو کرنے کے لیے، ہمارے اس احکامات کو سیو کرنے کے لیے وہ اسے تحت شعور کے حوالے کر دیتا ہے۔ اب تحت الشعور جو ہے وہ اس کا کام پروسیس کرنا نہیں ہے، اس کا وہ مطلب وہ ایک حساب کی میموری ہے کہ وہ اس میں فیڈ ہو جاتا ہے، اس میں سٹور ہو جاتا ہے، اس میں جو ہے نا وہ سیو ہو جاتی ہے وہ چیزیں، لیکن اس کا کام اس کو پروسیس کرنا نہیں ہے۔ اگر پروسیس کرنا ہو ایسی معلومات کو جنہیں ہم پہلے سیو کر لیتے ہیں، اور بعد میں اسے ہمیں ان چیزوں کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے، تو پھر ہمیں وہ چیزیں جو ہیں وہ دماغ لاشعور کی طرف منتقل کر دیتا ہے۔ تو لاشعور جو ہے وہ اس ڈیٹا جو ہمارا جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ اس کو سٹور بھی کرتا ہے اور اس کو پروسیس بھی کرتا ہے، یعنی وہ بہت ہی طاقتور محکمہ ہے لاشعور کا۔ تو اس طرح سے اس کے اور بھی بہت سارے معاملات ہیں اور محکمے ہیں، اور پھر میرے تمام آرڈر ڈیفینیٹلی مطلب میرا کام اپنی رعایا کا خیال رکھنا ہے، ان کو زندگی فراہم کرنا ہے، ان کو توانائی بہن پہنچانا ہے، ان کے معاملات کو ڈیل کرنا ہے۔ تو یہ سارے معاملات، یہ کچھ معاملات تو میں کر رہا ہوں، کچھ معاملات جو ہیں وہ میں اپنی مشینری کے حوالے کر دیتا ہوں۔ تو دماغ کے پاس یہ جو مشینری ہے وہ پھر انہی اپنے ڈپارٹمنٹ کے ذریعے وہ ساری معلومات اور سارے معاملات اور ساری چیزیں جو ہیں وہ اس رعایا کی طرف منتقل کرتے ہیں، یا تو وہ پہلے آرگنز کی طرف منتقل کرتے ہیں، اور آرگن سے پھر رعایا کی طرف وہ سارے معاملات منتقل ہوتے رہتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ اس طرح سے۔ تو میں نے اس سے پوچھا تھا کہ کیا وہ تمہارے آرڈر کو فالو بھی کرتا ہے؟ اس نے کہا جی ڈیفینیٹلی وہ میرے آرڈر کو فالو کرتا ہے، اور اس کا وہ ذمہ دار بھی ہے۔ دماغ جو ہے وہ میرے آرڈرز کو فالو بھی کرتا ہے، اور اس کا وہ ذمہ دار بھی ہے، وہ اس کو پروسیس بھی کرتا ہے، اور مجھے اس کا فیڈ بیک بھی دیتا ہے، اور بعض اوقات وہ مجھے بہت مفید مشورے بھی دیتا ہے۔ تو میں نے اسے پوچھا کہ ٹھیک ہے، یہ سارے معاملات تو میں سمجھ گیا کہ ایسے ہی ہو گئے، اگرچہ جو ہماری سائنس اور ٹیکنالوجی کا یہ جو دور ہے، اور ہماری سائنس اس چیز کو نہیں مانتی کہ تم سمجھتے ہو، تم سوچتے بھی ہو، تم یہ سارے کام بھی کرتے ہو، ہمارا تو یہ خیال ہے کہ یہ سارے کام دماغ کر رہا ہے۔ تو اس نے کہا جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ کی سائنس بھی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے کہ دماغ کے سارے کام ہے، دماغ سوچتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، پروسیس بھی کرتا ہے، اور پوری رائے کو میں نے پہلے آپ کو یہ بتا دیا ہے کہ آرڈرز میری طرف سے جاری ہوتے ہیں، آرڈرز میری طرف سے جاری ہوتے ہیں، اور ان کو پروسیس کرنے کا کام جو ہے نا وہ دماغ کا ہے۔ تو آپ کی سائنس بھی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، وہ اس نقطے تک تو پہنچ گئی کہ وہ وزارت عظمیٰ یعنی کہ جو دماغ ہے وہ یہ سارا کام کر رہا ہے، لیکن وہ صرف اس جگہ پہ آ کے تھوڑی سی پھنس گئی ہے کہ ایکچولی یہ آرڈر پاس کہاں سے ہوتے ہیں۔ اچھا، میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں تو مان لی، اور میرا خیال ہے کہ یقیناً آپ کے یا دماغ کے تمام فیصلے درست بھی نہیں ہو سکتے، تو کیا اس کے لیے بھی آپ نے کوئی ڈپارٹمنٹ رکھا ہوا ہے کہ جو اس کو چیک کرے کہ کیا آپ کے یہ فیصلے درست بھی ہیں یا یہ غلط ہیں؟ اس نے کہا جی کیوں نہیں، جب ایک مملکت کام کر رہی ہے، جب اتنا پورا ایک سسٹم کام کر رہا ہے، تو ڈیفینیٹلی اس میں جو ہے نا اس کا بھی عدالت کا ہونا، قاضی کا ہونا، جج کا ہونا بھی ضروری ہے، جو ہمارے ان غلط فیصلوں کو جو ہے نا وہ کنڈم کرے اور ہمیں بتائے، بعد میں ہماری مرضی کہ ہم اس کے فیصلے پر عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ تو میں نے پوچھا بھائی وہ کون سا ڈپارٹمنٹ ہے اور وہ کون سا ہے؟ تو اس نے کہا جی یہ ضمیر کی عدالت ہے، یہ ضمیر کی عدالت ہے کہ جس میں ہمارے فیصلے جو ہے نا اس میں جا کر رکھے جاتے ہیں۔ تو پھر میں نے اس سے پوچھا جی روح کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ روح کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ تو اس نے کہا جی وہ تو ایک بہت ہی لطیف احساس ہے۔ دل نے کہا کہ روح تو ایک بہت ہی لطیف احساس ہے، اور وہ تو جنتوں کی ملکہ ہے، اور یہ لازمی بات ہے کہ ملکہ کا مقام جو ہے وہ کوئی محل ہی ہو سکتا ہے، اور میرا یہ جو سینہ ہے، جس سینے کے اندر میں رہتا ہوں، میں دھڑکتا ہوں اور میں سسٹم کو چلا رہا ہوں، تو یہ سینہ جو ہے یہ میرا محل ہے، اور روح جو ہے وہ چونکہ ملکہ ہے اور اس کی رہائش بھی سینے میں ہی ہے، وہ بھی میرے محل میں ہی ہے، یعنی وہ میرے اس محل میں میرے ساتھ میرے اندر ہی رہتی ہے۔ بڑی عجیب سی بات ہے۔
अच्छा, मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, ये बात भी आपकी तस्लीम कर लेते हैं। तो अब आप मुझे ये बताएं कि क्या हैवानात के साथ भी इस तरह के ये सारे मामलात हैं कि जिस तरह डेफिनेटली वो भी इसी तरह हमारी तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं, खा पी रहे हैं, उनमें भी दिल भी है, धड़कता भी है और बाकी सारे ऑर्गन्स भी हैं, तो क्या उनके साथ भी ये सारे मामलात हैं? तो दिल ने कहा कि नहीं, उसमें सारे मामलात तो हैं, लेकिन चंद चीज़ें जो है ना वो डिफरेंस हैं, थोड़ी सी मतलब हमारे इंसान में और हैवानों में वो थोड़ी सी डिफरेंट हैं। वो और वो कौन सी चीज़ें हैं कि यानी कि उनमें वजारत उज़्मा तो है, वजारत उज़्मा मीन दिमाग तो है, लेकिन वो बहुत कमज़ोर है। यानी उनकी वजारत उज़्मा बहुत कमज़ोर है, तो वो इतने बड़े बड़े फैसले जिस तरह के हम इंसान जो हैं वो ले रहे होते हैं, इस तरह जानवर वो इतने बड़े बड़े फैसले जो है ना वो नहीं कर सकते। दूसरी चीज़, हमारे सिस्टम में अदालत उज़्मा का एक पूरा तसव्वुर है, एक पूरा डिपार्टमेंट है, जबकि हैवानात में ये डिपार्टमेंट सिरे से होता ही नहीं है। और तीसरी चीज़ रूह है, रूह का तल्लक इंसानी जिस्म के साथ है, वो जानवरों में नहीं है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि रूह का तल्लक इंसानी जिस्म के साथ और जानवरों में नहीं है, यानी कि आपका कहने का ये मतलब है, मैंने कहा कि आपके कहने का ये मतलब है कि जानवरों में रूह नहीं होती। हाँ, तो डेफिनेटली नहीं होती, रूह उनमें नहीं होती, तो फिर वो किस तरह जिंदा होते हैं, मैंने पूछा। तो दिल ने कहा भाई, जिंदा रहने के लिए रूह की ज़रूरत नहीं है, वो जिंदगी की ज़रूरत है। जिस तरह के हमने अपने पहले सेशन में बात की थी कि आदम से पहले, आदम अलैहिस्सलाम से पहले आदम तो मौजूद थे, उनमें ज़िंदगी तो मौजूद थी, लेकिन उनमें रूह नहीं थी। ये रूह तो बाद में इंसान में जो है ना तख़य्युल की गई, इसमें डाली गई, इसमें फूंकी गई, जिसके बाद इसके साथ जो है ना ये सारे मामला जो है जन्नत और दोज़ख के मामलात और उसके साथ उसको एक जिम्मेदारियाँ दी गई। तो जानवरों के साथ इस तरह का कोई मामला नहीं, उनमें ज़िंदगी मौजूद है, उनमें रूह नाम की कोई चीज़ नहीं है, ज़िंदगी उनमें मौजूद है, वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और जब वो मरते हैं तो उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, ज़िंदगी उन्हें छोड़ के चली जाती है, रूह का इसके साथ कोई तल्लक नहीं। और चौथा जो चीज़ जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस की कि उनके साथ जज़ा और सज़ा वाला मामला नहीं है। जिस तरह के इंसान के साथ जज़ा और सज़ा वाला मामलात है कि इसे दुनिया में एक इम्तिहान के तौर पर, चूँकि एक इम्तिहान देकर इसको भेजा गया है एक इम्तिहान के तौर पर, और यहाँ वो अपना जो है वो एक पीरियड गुजारता है और उसमें वो कहाँ तक कामयाब होता है, कहाँ तक नाकाम होता है, और फिर इसकी कामयाबी और नाकामी का जो दारोमदार है वो आगे चल के जो है ना अगली डायमेंशन में जब वो इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है, तो इसके साथ फिर उसकी जज़ा और सज़ा के मामलात हैं जो जानवरों के साथ नहीं हैं। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, ये सारी चीज़ें तो मैंने तुम्हारी सुन ली। अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम कहते हो कि तुम सोचते भी हो, तुम्हारा ये क्लेम है कि तुम सोचते भी हो, तो इस बात का क्या सबूत है? तो दिल ने कहा अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, कि दिलों का इत्मीनान अल्लाह के ज़िक्र में है, दिलों का इत्मीनान। यानी कि इस आया करीमा से ये साबित होता है कि मुझ पे जो कलाम नाज़ल होता है या जो कलाम पढ़ा जाता है या जो भी चीज़ें मेरे साथ वाबस्ता होती हैं, जो पढ़ी जाती हैं, मैं उससे सोचता भी हूँ, समझता भी हूँ, ठीक है? और तभी तो मुझे आराम सुकून मिलता है ना, कि अगर मैं उसको सोचूं नहीं, समझूं नहीं, तो मुझे सुकून कहाँ से मिले। और दूसरा ये कि सूरह हज की एक आया मुबारका का एक तर्जमा है, क्या इन लोगों ने मुल्क में सैर नहीं की, क्या इन लोगों ने मुल्क में सैर नहीं की ताकि इनके दिल ऐसे होते कि इनसे समझ सकते, और कान ऐसे होते कि इनसे सुन सकते, और बेशक आंखें अंधी नहीं होती बल्कि दिल अंधे होते हैं जो सीनों के अंदर होते हैं।